بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله مولانا الحسن. میرے محترم ساتھیوں اور بھائیوں اور بزرگوں، معزز مستورات، حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات، اللہ کی طرف سے برگزیدہ و منتخب ہوتے ہیں، اور اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں. لیکن واسطے سے مراد ایسا واسطہ نہیں ہے جیسا کہ دور حاضر کے بدعتی کہتے ہیں. یہ اللہ اور بندوں کے درمیان ایسا واسطہ ہوتے ہیں کہ ہر بندے کو اللہ کی طرف سے جو انبیاء کو تشریحات، دینی معلومات، احکامات، اللہ کا تعارف ملا ہوتا ہے، یہ بندوں میں اس کو اس طور پر پیدا کرتے ہیں کہ ہر بندے کا تعلق براہ راست اللہ سے طے کروا دیتے ہیں اور ہر بندے کا تعلق اللہ سے جڑواتے ہیں. تو لہذا انبیاء علیہم الصلوات والسلام دنیا میں موجود ہوں تب بھی، اور پیغمبر دنیا میں نہ رہے تب بھی، پیغمبر کی امت اگر اپنے نبی کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عامل بن جائے تو جس دور کی بھی ہوگی اس کا تعلق اس کے رب سے قائم ہوگا. بئی طور واسطہ ہے، چونکہ ذات باری تعالی سے عام انسانوں کا براہ راست استفادہ ممکن نہیں ہے، تو ضروری ہوا درمیان کے اندر ایک ایسا واسطہ جس میں مکمل ملکوتی صفات بھی ہوں اور وہ واسطہ درمیان کا بشری لباس کے اندر بھی ہو تاکہ انسانیت کو اس سے استفادہ کرنا ممکن اور آسان ہو جائے. ملکوتی ہونے کی وجہ سے، فرشتوں والی صفات ہونے کی وجہ سے براہ راست اللہ سبحانہ و تعالی سے احکامات کو لے سکے، اور انسان بشر ہونے کے ناطے اللہ کی مخلوق کے درمیان میں رہ کر خدا کے ان پیغامات کو اللہ کے بندوں تک بآسانی پہنچا سکے اور بندوں کے لیے اس پیغمبر خدا سے استفادہ کرنا ممکن ہو.
تو اب ضروری ہوا کہ ایسی شخصیات کے بارے کے اندر عقیدہ درست رکھا جائے. اگر ایسی شخصیات جن کے ذریعے سے شریعتیں اترتی ہیں، جن کے ذریعے سے خدا کے اوامرات معلوم ہوتے ہیں، اگر ایسی شخصیات پر کسی کا اعتماد نہ رہے تو پورے دین پر سے امن اٹھ جاتا ہے. اس لیے نبیوں کے بارے کے اندر یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا، اور یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. نہ قصدن نہ ارادتن، جان بوجھ کر کوئی اللہ کا بڑا یا چھوٹا حکم وہ توڑتے ہیں، اور نہ بھول کر اللہ کا کوئی بڑا یا حکم توڑتے ہیں. اس لیے کہ معصیت گناہ کے لیے دو چیزیں لازم ہیں. معصیت گناہ کے لیے کل کتنی چیزیں لازم ہیں؟ دو. وہ کیا کیا ہیں؟ میں نے آپ کو لکھوائی تھی. نمبر ایک، معصیت اس کو کہا جاتا ہے، گناہ اس کو کہا جاتا ہے جس میں قصد و ارادہ شامل ہو، جان بوجھ کر. اس لیے اگر کسی روزے دار نے بھول کر پانی پی لیا تو روزے کے اندر کھانا پینا جائز ہے دن میں؟ جی جائز نہیں ہے. تو کسی نے اگر کھا لیا پی لیا تو اس کے روزے کا کیا بنا؟ بتائیے آپ محترم. آپ اب قرآن کے جاننے والے ہو گئے ہیں، اب آپ خود اس قابل ہو رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو قرآن سمجھانے کی کوشش کریں. تو آپ بتائیے کہ اگر کسی نے بھول کر کھا پی لیا روزے کی حالت میں جبکہ کھانا پینا ممنوع تھا تو اس کا حکم کیا ہوا؟ روزہ رہا یا ختم ہو گیا؟ روزہ باقی ہے. کیوں باقی ہے؟ اس واسطے باقی ہے کہ معصیت نہیں ہے، گناہ نہیں ہوا. کیونکہ گناہ کی شرط اول یہ ہے کہ گناہ اس کو کہا جاتا ہے، معصیت اس کو کہا جاتا ہے جس کو جان بوجھ کر قصدن ارادتن کیا جائے. تو جو چیز قصدن و جان بوجھ کر ارادتن نہ ہو تو ظاہر میں گناہ کی شکل تو ہوگی لیکن گناہ نہیں ہوگا، لہذا روزہ نہیں ٹوٹا. روزہ نہیں ٹوٹا، روزہ باقی ہے. دوسری چیز معصیت، گناہ کس کو کہا جاتا ہے؟ معصیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر مادہ معصیت پایا جائے، اور مادہ معصیت کل نفس اور شیطان. مادہ معصیت دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان گناہ پر جرت کرتا ہے، وہ نفس اور شیطان ہے. تو معصوم اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کا ظاہر و باطن مادہ معصیت کے دخل دینے سے، نفس اور شیطان کے دخل دینے سے پاک ہو. حفاظت ربانی اس کو ایسی حاصل ہو، نگہبانی ربانی اس کو ایسے حاصل ہو کہ اس کے ظاہر اور باطن کو نفس اور شیطان چھیڑ نہ سکے، اس میں دخل نہ دے سکے. تو اس ذات کو معصوم کہا جاتا ہے. اس لیے انبیاء علیہم الصلوات والسلام معصوم ہیں کہ ان کے اندر مادہ معصیت سرے سے موجود ہی نہیں. مادہ معصیت ان میں نہیں ہے. اور مادہ معصیت سے مراد کل دو چیزیں ہیں. نمبر ایک نفس، اور نمبر دو نبی کا نفس اس کو چھیڑ نہیں سکتا، نبی کا نفس اس کو ورغلا نہیں سکتا. شیطان نبی پر حملہ کر کر اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ایک سوال آپ کے ذہن میں اس تقریر سے گھوم رہا ہوگا، اس کا جواب میں دوں گا انشاءاللہ. کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو تو شیطان نے ورغلا دیا تھا. آپ کہتے ہیں نفس اور شیطان کے دخل دینے سے جو نفس پاک ہو اس کو معصوم کہا جاتا ہے. تو جنت میں جو پودا کھایا وہ کس کے کہنے سے؟ کمال ہے. تو اس کا ایک جواب تو بعض مفسرین نے یہ دیا ہے کہ یہ بات نبیوں کے حق میں کہی جا رہی ہے کہ نفس اور شیطان ان کے ظاہر و باطن کو دخل نہیں دے سکتا. تو حضرت آدم کو جو جنت میں اللہ نے رکھا تھا اور شیطان نے حضرت آدم کو ورغلانے کی کوشش کری اور وہ اس کے وسوسے سے متاثر ہو گئے حضرت، تو اس وقت تک وہ پیغمبر تھے ہی نہیں. ہم بات کر رہے ہیں پیغمبروں کی. جی کس کی بات ہو رہی ہے؟ معصوم کون ہوتے ہیں؟ پیغمبر. اور حضرت آدم جب تک جنت میں تھے نبی پیغمبر نہیں تھے. پیغمبری ملی ہے دنیا میں آنے کے بعد، اللہ نے پیغمبری کا تاج پہنایا ہے.
لہذا پیغمبر بننے سے پہلے اگر ایسا ہو گیا تو وہ منافی۔ دوسری بات کہ نہیں جناب ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں بھی نبی کی حیثیت ہے، یا اس کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ نبوت سے پہلے بھی شیطان نبیوں کو ورغلا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نبوت سے پہلے بھی شیطان کے ورغلانے سے محفوظ فرمایا ہوتا ہے، تو پھر اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں پھر اس بات پر آنا پڑے گا کہ قصدن و ارادتن جو ہے وہ معصومیت کے خلاف ہے، وہ نافرمانی ہے، اور حضرت آدم نے جو درخت کھایا تھا وہ معصومیت میں، جان بوجھ کر نہیں، معصومیت میں کھا لیا تھا۔ معصومیت کا معنی کیا؟ سبحان اللہ۔ انبیاء ایمان والے ہوتے ہیں، اور جس کے دل میں جتنا زیادہ ایمان پکتا چلا جاتا ہے، ایمان کے ساتھ جتنا اس کا قلب مزین ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا اندر تمام کی تمام انسانیت کے بارے میں حسن ظن اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مومن ہمیشہ حسن ظن کا مالک ہوتا ہے، مومن کبھی کسی کے ساتھ بدگمانی نہیں کرتا، مومن کے دل میں حسن ظن ہے۔ مومن ایمان والا حسن ظن کا مالک ہوتا ہے، وہ کسی کے بارے میں بھی سوء ظن اور بدگمانی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ بدگمانی کا ہمارے قلوب میں، میرے دل میں بدگمانی کا کسی کے لیے پیدا ہونا میرے ایمان کے نقصان کی دلیل ہے۔ ایمان ہمارا کمزور ہے، اس لیے ہم بدگمان ہیں، فلانے سے بھی فلانے سے بھی فلانے سے بھی۔ جب ایمان اندر پک جاتا ہے تو انسان حسن ظن کا مالک ہو جاتا ہے، بدگمانی نکل جاتی ہے۔ آدمی کہتا ہے نہیں بھائی یہ دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بالخصوص کوئی قسم کھا کر رب کی اگر کہے تو کسی قیمت پر آدمی اگر ایمان والا ہے تو وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ بیان فرمانے لگے، بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہندوستان میں حضرت میاں جی منع شاہ صاحب تھے۔ حضرت میاں جی منع شاہ صاحب ایک بزرگ مشہور تھے، اللہ والے آدمی تھے، اور حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ جو دیوبند کے محدث رہے ہیں، استاد بخاری رہے، شیخ الحدیث رہے، ان کے نانا جان تھے اور مادر زاد ولی تھے۔ معصوم فطرت کے مالک تھے۔ حضرت کا مشغلہ مسلمانوں کے معصوم بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا تھا۔ تو اس وقت ہندوستان کے اندر بھی گھڑی گھنٹالے کا کوئی عام رواج نہ تھا، دیہاتوں کے اندر کوئی رواج نہ تھا، تو بچوں کو حضرت پڑھایا کرتے تھے۔ تو بچوں کی چھٹی کے لیے حضرت نے ایک کھونٹی گاڑ رکھی تھی کہ جب دھوپ یہاں تک پہنچ جائے گی تو چھٹی کا وقت ہو گیا، اور جب دھوپ وہاں تک پہنچ جاتی چھٹی دے دیا کرتے تھے۔ اس طرح روز کا سلسلہ تھا۔ تو بچے کیا کرتے، جب میاں جی کھونٹی گاڑ کر کہیں وضو کرنے ادھر ادھر گئے تو وہ کھونٹی اکھاڑ کر جہاں سے دھوپ قریب آ جاتی ہے وہاں جا کے گاڑ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دھوپ وہاں پر پہنچ جاتی تھی، آگے کر کے گاڑ دیتے تھے۔ تو جب دھوپ وہاں پہنچ جاتی تو سبق ختم کر لیتے، اور بچے کہتے میاں جی وہ دھوپ کھونٹی پر لگ گئی ہے، تو فرمایا کرتے اچھا جاؤ چھٹی۔ تو یہ چالاکی مدرسے کے طلبہ تو ویسے چلاک ہوتے ہیں، تو ساری دنیا کو چکر دے رہے ہیں، تو ایک میاں جی کیا۔ تو میاں جی اپنی سادہ طبیعت، تو کچھ لوگوں نے یہ بات محسوس کر لی کہ بچے جو ہیں میاں جی کو چکر دیتے ہیں، تو حضرت سے آ کر عرض کیا کہ حضرت یہ بچے کھونٹی کو اٹھا کر دوسری جگہ گاڑ دیتے ہیں، اور یہ آپ سے جھوٹ بول کر چھٹی لے لیتے ہیں، وقت چھٹی کا نہیں ہوتا، آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میاں جی فرمانے لگے کہ مسلمان کا بچہ اور جھوٹ بولے اور دھوکہ دے، نہیں نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کا بچہ جھوٹ بول رہا ہو، مسلمان کا بچہ دھوکہ دے رہا ہو۔ نہیں میاں تم غلط کہتے ہو، یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ کہہ کر حضرت نے ان کو واپس کر دیا، کہا مسلمان کا بچہ جھوٹ نہیں۔ ایمان جب اندر آتا ہے تو ایمان انسان کو مجبور کرتا ہے کہ آدمی حسن ظن کی طبیعت کا مالک ہو، کسی بھی انسان کے متعلق سوء ظن
اور بدگمانی میں مبتلا نہ ہو. وہ ملعون شیطان مطرود، اس نے حضرت آدم علیہ السلام جیسے ایمان والی ذات گرامی اور بزرگ شخصیت کو، جن کے ایمان کی وجہ سے ان کے دل میں حسن ظن تھا سب کے لیے، تو اس نے حضرت آدم کو معصومیت کی وجہ سے اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر دھوکہ دینے کی کوشش کری. وہ معصوم طبیعت تھے، انہوں نے سوچا کہ رب کا نام کون جھوٹ لے سکتا ہے، رب کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے. میاں جی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، مسلمان کا بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان کا بچہ فراڈی نہیں ہو سکتا. دھوپ پہنچ گئی ہے کھوٹی تک، چھٹی. تو اس طور پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو لغزش دی، تو لغزش تھی، معصیت نہیں تھی، اس لیے کہ معصیت میں قصدن و ارادتن جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرنا ہے. جب تک جان بوجھ کر اور قصدن نہ ہو وہ نافرمانی یعنی معصیت نہیں بنا کرتی. تو لہذا حضرت آدم اگر نبی تھے تب بھی یہ لغزش کہلائے گی، خطا فکری کہلائے گی، خطا اجتہادی کہلائے گی، معصیت اور گناہ نہیں کہلائے گی. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستو؟ تو بہرحال ہر حال کے اندر انبیاء علیہم الصلوات والسلام کو معصوم ماننا پڑے گا. اب اس کے ہمارے دلائل چل رہے ہیں. تو بھائی جلدی سے کھڑے ہو کر بتائے کوئی معصومیت کا لغوی معنی کیا ہے؟ جلدی بولیے، کھڑے ہو کر بتاؤ بھائی. سب بھولے بھٹکے بیٹھے. دیکھو مستورات نے آپ لوگوں کے متعلق ایک گمان قائم کیا ہے اور غالباً وہ گمان سچا ہو رہا ہے. مستورات کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ مولوی صاحب بہت علمی گفتگو کرتے ہیں اور یہ علمی گفتگو کی وجہ سے عوام اس کو لے نہیں پاتی، لہذا اس علمی گفتگو کو کم کر کر درس کے آخر کے اندر کچھ مسائل بتا دیا کریں اور اس کو کم کریں کہ لوگ یاد نہیں کریں گے. تو اگر آپ نے نہیں بتایا تو وہاں پر آواز جا رہی ہے، وہ سمجھیں گی کہ بالکل ہمارا خیال درست ہے. لغوی معنی بچانا، اصطلاحی معنی، اصطلاحی معنی جی یہ آگے والا معنی ہے. اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی کی لطف و احسان، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے شامل حال ہونے کے باوجود قدرت گناہ کے لطف ربانی کی وجہ سے گناہ سے بچنا. اور یہ بات کہ اصطلاح شریعت کے اندر معصوم کا معنی یہ ہے کہ اس کا ظاہر و باطن مادہ معصیت سے یعنی شیطان کے دخل دینے سے پاک ہو. اسی انبیاء علیہم الصلوات والسلام کا ظاہر و باطن پاک ہوا کرتا ہے. انبیاء علیہم الصلوات والسلام کی معصومیت کا تعلق امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کل کتنی چیزوں کے ساتھ ہے؟ 4 چیزوں کے ساتھ ہے. چلو یہ 4 بتاؤ. معصومیت کا تعلق کل کتنی چیزیں ہیں؟ 4. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 تبلیغ و احکام، نمبر 3 فتویٰ و اجتہاد، نمبر 4 افعال و عادات. چلو بھائی اب سمجھو. امام رازی رحمہ اللہ نے تقریر فرمائی ہے اور بڑی جامع اور بڑی دلچسپ اور بڑی مدلل تقریر ہے معصومیت کے معنی کو سمجھانے کے لیے. تفسیر کبیر کے مصنف علامہ رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ معصومیت کا تعلق 4 چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے: عقائد، تبلیغ و احکام، فتویٰ و اجتہاد، افعال و عادات. یہ 4 چیزیں ہیں جن کے ساتھ معصومیت کا تعلق ہے. سب سے پہلی چیز ہم نے کہی عقائد. تو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے بارے کے اندر علماء کا، اہل اسلام کا، امت کا یہ اجماعی اور متفق علیہ مسئلہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام پیدائشی طور پر معصوم و مفطور پیدا ہوتے ہیں. طبعاً انبیاء علیہم السلام پیدائشی طور پر مفطور فطرت پہ پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں. اور انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات جو ہیں پیدائش کے وقت سے لے کر انبیاء علیہم السلام توحید اور ایقان و عرفان
اللہ تعالیٰ کی پہچان کے ساتھ انبیاء علیہ السلام وابستہ ہوتے ہیں، اور کوئی نبی بھی کفر و شرک کی گندگیوں سے آلودہ نہیں ہوتا۔ تاریخ آج تک اس کو ثابت نہیں کر سکے گی اور نہ کر سکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت جیسے منصب پر کسی کو سرفراز کیا ہو اور وہ انسان نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے سے پہلے کفر و شرک کی گندگیوں سے آلودہ ہو چکا ہو۔ ایک بھی نبی کے بارے کے اندر ثابت کرنا ممکن نہیں ہے۔ عقائد، معصومیت کا تعلق 4 چیزوں سے ہے۔ نمبر 1 عقائد، کہ انبیاء علیہم الصلوات والسلام بچپن سے ہی کفر و شرک کی گندگیوں سے پاک ہیں۔ اس بات کے اوپر تاریخ آج تک ثبوت نہیں دے سکی ہے کہ اللہ نے نبوت کے مقام پر کسی کو سرفراز کیا ہو اور وہ انسان نبوت ملنے سے پہلے کافر رہ چکا ہو، وہ نبی بننے سے پہلے مشرک رہ چکا ہو، وہ نبی بننے سے پہلے بت پرست رہ چکا ہو، وہ نبی بننے سے پہلے کسی درخت کی پوجا کرتا ہو۔ محترم، وہ نبی بننے سے پہلے کسی پتھر کی پوجا کر رہا ہو، درخت کا پجاری ہو، سورج کا پجاری ہو۔ خدا کی قسم، کاللہ واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ رب العزت کی قسم، آج تک اللہ نے نبوت کسی ایسے انسان کو عطا نہیں کی کہ نبوت ملنے سے پہلے وہ انسان، وہ عظیم شخص نبوت کے مقام پر فائز ہونے سے پہلے وہ مشرک یا بت پرست رہا ہو۔ نبی نبوت ملنے سے پہلے بھی پاک ہے اور معصوم ہے، اور نبوت ملنے کے بعد تو اس کی شان ہی اعلیٰ ہے۔ اس کا اشارہ قرآن کے اندر آپ کو ملے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور تحقیق ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، سورۃ الانبیاء 17واں پارہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، تحقیق ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو حق کی معرفت، من قبل، نبی بننے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کی معرفت والے تھے۔ بعض مفسرین نے کہا بالغ ہونے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے حق کی معرفت عطا کی تھی۔ اسی وجہ سے جب چھوٹے سے تھے اور قوم بتوں کی پرستش کرتی، نمرود اور ان کے والد آزر وہ بت بنا کر اس کی پرستش کرتے، تو ابراہیم علیہ السلام چھٹپن سے ہی حق کی معرفت کے مالک تھے۔ اور اس وقت کے اندر جب نبوت بھی نہیں ملی تھی، بعثت بھی نہیں ہوئی تھی، وہ سورج اور چاند کے ساری قوم کو جمع کر نظارہ کرا رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا رب ہے، پھر کہتے ہیں یہ میرا شاید رب ہے، یہ غروب ہو گیا، یہ رب بننے کے قابل نہیں، یہ رب ہے، اس میں زیادہ روشنی ہے۔ جب وہ بھی سورج غروب ہو گیا، کہا میں بالکل بری ہوں، بیزار ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، اور اس آیت کے ذریعے نبیوں کی ماضی کی طرف اشارہ کیا کہ نبی نبوت ملنے سے پہلے بھی پاک ہوتا ہے۔ اللہ نے نبوت کسی ایسے انسان کو عطا نہیں فرمائی ہے جو نبوت ملنے سے پہلے ناپاک رہا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ مانتے ہیں؟ یہ عقیدہ کس کس کا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ آپ سب کا عقیدہ ہے، سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی پاک ہیں، نہ کوئی مشرک نبی بنا ہے، نہ کوئی بت پرست نبی بنا ہے، نہ کوئی خدا کا نافرمان بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبوت ایسے لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ البتہ یہ عقیدہ ساتھ ہے کہ نبی بعثت سے پہلے اگرچہ نبی نہیں ہے، نبی بعثت مبعوث ہونے سے پہلے، قوم کی طرف بھیجے جانے سے پہلے اگرچہ نبی، مبعوث ہونے سے پہلے، بعثت سے پہلے نبی تو نہیں ہے، لیکن ولی اور خدا کا مقرب ضرور ہے۔ جی، نبی بعثت سے پہلے نبی تو نہیں ہے، لیکن بعثت سے پہلے ولی اور مقرب ضرور ہے، اور ولی اور مقرب بھی ایسا کہ دوسرے اولیاء اکرام کی ولایت، دوسرے اولیاء اکرام کو اور مقربین خدا کو انبیاء علیہم السلام کی ولایت اور قرب کے مقابلے میں ان کو وہ نسبت بھی نہیں ملی بھی ان کی ولایت اور قرب کو جو نسبت ذرے کو یا قطرے کو دریا اور سمندروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ قطرے کو جو سمندر کے ساتھ نسبت ہے، انبیاء علیہم السلام بعثت سے پہلے ولی ہیں، مقرب ہیں، اور ان کی ولایت اور قرب خدا بندی کا یہ معاملہ ہے کہ دوسرے اولیاء اور مقربین خدا کی ولایت ان کے سامنے
ایسے ہے جیسے قطرہ کے سامنے، دریا کے سامنے قطرہ ہوا کرتا ہے. تو بعثت سے پہلے، لیکن انبیاء علیہم الصلوات والسلام کا عقیدہ نبوت ملنے سے پہلے بھی بالکل صحیح ہوتا ہے. لہذا عقائد میں نبی معصوم ہے. عقائد میں نبی اور معصومیت کا تعلق کل کتنی چیزوں سے؟ 4. 1 ہو گئی. سمجھ گئے اس بات کو آپ؟ نمبر 2 تبلیغ و احکام. اہل سنت والجماعت علماء کا، تمام اہل اسلام کا، تمام دنیا کے علماء، فقہاء، مجتہدین کا، تمام محدثین کا، مفسرین کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ ہمارا متفق علیہ عقیدہ ہے. ساری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جیسے عقائد میں معصوم ہیں، ایسے تبلیغ و احکام میں بھی معصوم ہیں. یعنی کیا مطلب؟ کہ نبی تبلیغ اور حکم کے پہنچانے میں معصوم ہے. نہ قصدن نہ نبی قصدن حکم کے پہنچانے میں کوئی دروغ گوئی سے کام کرتا ہے، جھوٹ اور کذب سے کام لیتا ہے، اور تحریف سے کام لیتا ہے، یا کتمان سے کام لیتا ہے. نبی تبلیغ کے باب میں اور حکم کے پہنچانے کے باب میں نبی معصوم ہے. نہ قصدن حکم کے پہنچانے میں نبی سے کبھی غلطی ہوتی ہے، نہ جان بوجھ کر نبی غلطی کرتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی نے حکم کچھ ملا تھا اور پہنچا کچھ دیا. اللہ رب العزت کی طرف سے کہا کچھ گیا تھا اور نبی نے غلطی سے آگے پہنچا کچھ دیا. کبھی ایسا نہیں ہوا. تبلیغ و احکام کے بارے میں انبیاء معصوم ہیں، اور ایسے معصوم ہیں کہ آج تک کبھی نبیوں نے تبلیغ و احکام کے بارے میں کبھی کوئی نہ جان بوجھ کر غلطی کی ہے، نہ بھولے سے کوئی غلطی کی ہے، نہ قصدن جھوٹ بولا ہے، نہ بھول کر کوئی جھوٹ بولا ہے، نہ جان بوجھ کر کوئی اللہ کے حکم میں تحریف کی ہے، اور نہ بھول کر کوئی تحریف کی ہے. بولو بھائی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تبلیغ و احکام. اس لیے کہ اگر نبی کو تبلیغ و احکام کے بارے کے اندر جھوٹا مانا جائے، تسلیم کیا جائے کہ نہیں نبی کچھ چشم پوشی سے کام لے سکتا ہے، کچھ تحریف نبی کر سکتا ہے، اپنی طرف سے اللہ کے حکم اور قانون میں رد و بدل کر سکتا ہے، تو اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ نبی بھی جھوٹا ہو سکتا ہے تبلیغ و احکام کے بارے میں، تب تو خدا کی پوری شریعت پر سے امن اٹھ جاتا ہے. پھر تو اطمینان اور وثوق کی محترم کوئی صورت باقی جی اطمینان اور امن کی اور وثوق کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی. امن اٹھ گیا کیونکہ نبی بھی جھوٹا ہو سکتا ہے. نبی بھی، جب نبی جھوٹا ہو سکتا ہے تو آپ بتاؤ شریعت پر پھر اعتماد رہا؟ کسی حکم کو ہم کیسے مانیں گے کہ یہ حکم من جانب اللہ ہے، واقعتاً من جانب اللہ ہے؟ ہو سکتا ہے نبی نے اپنی طرف سے کہہ دیا. تو اب نماز پر اطمینان رہا، حج پر اطمینان رہا، روزے اور زکات کے حکم پر اطمینان رہا؟ کیسے اطمینان ہوگا؟ امن اٹھ گیا، وثوق اٹھ گیا، اطمینان چلا گیا شریعت پہ سے. کیوں؟ کہ نبی کو ہم نے اس باب میں معصوم نہیں مانا. تو لا محالہ اسلام اور شریعت کے باب کے اندر اطمینان کی صرف ایک شکل رہ جاتی ہے کہ نبی کو تبلیغ و احکام میں معصوم جانا. نبی کو تبلیغ و احکام میں جی بھائی گفتگو آسان ہے کہ مشکل؟ گو آپ یہ الفاظ یاد نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا دماغ انشاءاللہ اس گفتگو سے صاف ہو جائے گا، جو مقصودی چیز ہے. ہم عقائد کی اصلاح چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مجمع کا ذہن صاف ہو اور مجمع کو یہ پتا چلے کہ کس چیز کی کیا تعریف ہے. ٹھیک ہے من وعن الفاظ یاد نہیں، لیکن مفہوم انشاءاللہ ذہن میں رہ جائے گا. بولو رہے گا کہ نہیں؟ تو بھائی معصومیت کا تعلق کتنی چیزوں کے ساتھ ہے؟ کتنی ہو چکی ہیں؟ عقائد میں انبیاء معصوم، تبلیغ و احکام میں انبیاء معصوم. تسلیم ہو گیا؟ بات واضح ہو گئی؟ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو نبوت ملی ہو وہ نبوت ملنے سے پہلے مشرک، بے ایمان، بت پرست، قبر پرست، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایسوں کو خدا یہ مقام دے ہی نہیں سکتا، اللہ پاک دے گا ہی نہیں. اللہ پاک کبھی بھی ایسے لوگوں کو یہ مقام، یہ منصب تو بڑے عظیم انسانوں کے لیے ہوا کرتا ہے. تو جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوات والسلام تشریف لائے ہیں، سب نے تبلیغ اور احکام کے اندر معصومیت کے ساتھ پورا کچھ پہنچایا. کسی چیز میں کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی یا چھوڑ دیے. کوئی حکم اللہ تعالیٰ کا پہنچانے سے رہ گئے نبی؟
سارا کچھ پہنچا دیا. اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر پر وحی آئی آخری وقت میں اور قال یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا، نعمتیں تمام ہو گئی، پورا ہو گیا، اسلام پورا ہو گیا الحمدللہ. حضور نے بھی حجۃ الوداع میں فرمایا اللہم فاشہد الا هل بلغت، میں نے تمہیں خدا کا دین پہنچا دیا، پورا پہنچا دیا، پورا پہنچا دیا. اللہ تو گواہ بن جانا ہے، کہتے ہیں پہنچا دیا. تو نبی نے پورا دین اور رد و بدل کے ساتھ پہنچایا یا من و عن پہنچایا؟ جی نبی نے خدا کا عطا کردہ دین رد و بدل کے ساتھ پہنچایا یا من و عن پہنچایا؟ جو کا تو پہنچایا، جو کا تو پہنچا دیا ہے. اس میں نبی نے اپنی طرف سے کسی بھی قسم کی نہ جان بوجھ کر کوئی کمی کی ہے نہ بھول کر کی ہے. اس لیے کہ اگر جان بوجھ کر یا بھول کر ہم اس بات کے اندر اگر ہم تسلیم کر لیں غلطی تو پھر شریعت پہ سے امن اٹھ جاتا ہے، وحی پر سے امن اٹھ جاتا ہے. تیسری چیز محترم، فتویٰ و اجتہاد. تو انتظار وحی کے بعد انبیاء علیہم الصلوات والسلام بعض مرتبہ اپنے اجتہاد سے کسی مسئلے کا جواب دیتے ہیں. غیر منصوص چیزوں میں اپنے اجتہاد اور اپنی فکر اور اپنے علم کی روشنی کے اندر کسی چیز کا جواب دیتے ہیں، کوئی فتویٰ دیتے ہیں، کوئی اجتہاد کرتے ہیں انبیاء. انتظار وحی کے بعد وحی نہیں آ رہی، انتظار ہو رہا ہے کہ وحی آ جائے تو وضاحت ہو جائے، لیکن وحی نہیں آ رہی. تو انبیاء علیہ السلام سامنے والے کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں انتظار وحی کے بعد اپنے اجتہاد سے. تو اس اجتہاد اور اس جواب دینے میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی سے بتانے میں اجتہادی اور فکری خطا ہوئی ہو اور اللہ کی طرف سے فوراً اس پر تنبیہ اور اصلاح نہ آئی ہو. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی نے انتظار وحی کے بعد کوئی حکم سنایا ہو، کوئی مسئلے کا جواب دیا ہو اپنے اجتہاد اور اپنے فکر سے، کوئی فتویٰ دیا ہو اور وہ فتویٰ درست اور صحیح نہ ہو اور اس پر کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً اس کی تنبیہ اور اصلاح نہ آئی ہو. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب بھی اپنے اجتہاد اور اپنے فکر سے کوئی گفتگو فرماتے تو وہ اول تو بالکل درست ہوتی، لیکن کبھی شاذ و نادر اگر کوئی فکری خطا ہو جاتی، اجتہادی طور کے اوپر کوئی نبی سے غلطی اور خطا ہو جاتی تو فوراً جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے اور اللہ کی طرف سے تنبیہ فرماتے اور اصلاح فرما دیتے. اس طرح نبی کا ہر فتویٰ اور نبی کا ہر بتایا ہوا مسئلہ بھی معصوم ہے، یعنی اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی خطا اور غلطی کا امکان نہیں. نبی کا کوئی فتویٰ غلط نہیں ہو سکتا، یا ہو سکتا ہے. اوروں کے فتاویٰ غلط ہو سکتے ہیں اور علماء سے ہوئے ہیں اور انہوں نے رجوع بھی کیا ہے. لیکن نبی کا کوئی فتویٰ، نبی کا کوئی بیان کردہ مسئلہ غلط نہیں ہے. یہ تیسری بات ہو گئی. اور چوتھی بات یہ ہے جس کا تعلق معصومیت کے ساتھ ہے، وہ ہے افعال و عادات. کہ انبیاء علیہم الصلوات والسلام کی ذاتی افعال و عادات کے اندر یہ رہا ہے. اب جو واقعات پورے قرآن میں آپ کو پھیلے ہوئے ملیں گے، اس کا تعلق نہ عقائد سے ہوگا، نہ تبلیغ و احکام سے ہوگا، نہ فتویٰ و اجتہاد سے ہوگا. جہاں پر بھی نبی سے خطا و لغزش ہوئی ہے اس کا تعلق صرف چوتھی قسم سے ہے. وہ کیا ہے؟ ذاتی افعال و عادات. ذاتی افعال و، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، عقائد سے اس کا کوئی تعلق، فتوے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ذاتی افعال و عادات کے بارے کے اندر یہ عقیدہ ہے اہل اسلام کا کہ انبیاء علیہم الصلوات والسلام کبائر و صغائر دونوں سے بالکل پاک ہیں. کبائر سے بھی، کبیرہ گناہوں سے بھی، اور صغیرہ گناہوں سے پاک ہیں. البتہ ذاتی افعال و عادات کے اندر ایسا ہوتا رہا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات والسلام بعض مرتبہ اپنی فکری خطا کی وجہ سے، لغزش کی وجہ سے اولا چیز کو چھوڑ کر خلاف اولا
افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کے اندر انبیاء علیہم الصلوات والسلام لگ جاتے ہیں. انبیاء علیہم الصلوات والسلام سے ترک اولا ہو جاتا ہے. اولا کو چھوڑ کر غیر اولا کام کر لیتے ہیں, افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کر لیتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری تنبیہات جو قرآن پاک میں نبیوں پر آئی ہے, یہ سب اسی قبیل سے ہے کہ نبی سے یا تو ترک اولا یا نبی سے کوئی غیر افضل کام ہو گیا تھا, اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پر وحی کے ذریعے سے تنبیہ آ گئی اور اس کے اوپر نبی کو سمجھایا گیا, اور وہ بھی وہ چیز تھی جو نبی کی ذاتی افعال و عادات سے متعلق تھی. تو اس وجہ سے اس سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں. شریعت بالکل درست ہے, وحی بالکل درست ہے, لیکن ذاتی افعال و عادات کے اندر بعض مرتبہ انبیاء اولا کو چھوڑ کر ترک غیر اولا, افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کام انبیاء علیہ السلام کر لیتے ہیں, اور یہ اپنی فکر اور اپنی خطا سے اپنی فکر اور اپنے اجتہاد سے کر لیتے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کو تنبیہ آتی ہے, چونکہ جب نبی جس مقام کے مالک ہوتے ہیں تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ نبی افضل کے مقابلے میں غیر افضل کو اختیار کرے. وہاں نبیوں سے مستحبات بھی چھوٹنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت نہیں ہے, اس لیے کہ مقام بلند ہے, اور جو بلند مقام کا مالک ہوتا ہے اس کی معمولی بات بھی غیر معمولی بن جاتی ہے. جو بڑے مقام کا مالک ہوگا اس کی معمولی بات بھی غیر معمولی ہو جائے گی. بھائی یہ کام اگر وہ کرتا تو پھر ٹھیک تھا, لیکن تم سے کیوں ہوا؟ اگرچہ بات چھوٹی ہے لیکن بڑے سے صادر ہوئی ہے, لہذا بڑے سے صادر ہونے کی وجہ سے وہ معمولی بات بھی غیر معمولی بن گئی. اس لیے انبیاء علیہ الصلوات والسلام کو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات آتی ہیں, اور انبیاء علیہ الصلوات والسلام کو. تو اب حضرت آدم علیہ الصلوات والسلام نے جو درخت کا پھل کھا لیا تھا, وہ درخت کا پھل جو کھانا تھا وہ فکری خطا تھی اور ان کے ذاتی معاملے سے متعلق تھی, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں تھا. پھر ایک بات تو یہ, دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر انبیاء علیہم الصلوات والسلام سے ذاتی افعال و عادات کے اندر کبھی کوئی خطائے فکری ہو جائے, اجتہادی غلطی انبیاء علیہم الصلوات والسلام سے ہو جائے, تو وہ غلطی بھی مدت العمر میں صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے. جی آگے سمجھیے, مدت العمر کے اندر صرف ایک مرتبہ ہوتی ہے, پلٹ کر دوبارہ نبی سے وہ کام زندگی میں کبھی نہیں ہوتا. اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو نماز میں بھولے ہیں, جس کی وجہ سے نماز میں سجدہ سہو آیا, وہ مدت العمر کے اندر پیارے پیغمبر کو کتنی مرتبہ پیش آیا؟ جی لیلۃ التعریس میں پیارے پیغمبر سوتے رہ گئے, صبح کی فجر کی نماز قضا ہو گئی, تو مدت العمر کے اندر پیارے نبی کی نماز فجر قضا ہوئی کتنی مرتبہ؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اس ممنوع شجر ممنوع کا پھل کھایا زندگی میں کتنی مرتبہ؟ تو انبیاء علیہم الصلوات والسلام سے اگر خلاف اولا کوئی کام ہو جائے, غیر افضل کوئی کام ہو جائے, یا خطائے فکری ہو جائے جو ان کے اپنے ذاتی افعال و عادات سے متعلق ہے, وہ بھی اگر کبھی ہو جاتا ہے تو مدت العمر میں صرف ایک مرتبہ ہوگا دوبارہ. اس لیے کہ خدا کے پیغمبر کا ارشاد ہے کہ مومن ایک بل سے 2 مرتبہ ڈسا, مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا. تو انبیاء علیہم الصلوات والسلام جیسا ایمان کس کے پاس ہوگا؟ ہاں, جس کا ایمان کامل ہوتا ہے وہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. ہاں, اگر ایمان ہی کامل نہ ہو تو وہ 2 مرتبہ کیا, ایک بل سے ہزاروں مرتبہ ڈسا جائے اس کو پھر بھی نہیں احساس ہوتا, جیسا کہ ہمارا اور آپ کا حال ہے. تو انبیاء سے اگر کبھی خطا فکری ہوگی تو وہ خطا فکری کتنی مرتبہ ہوگی زندگی میں؟ ایک مرتبہ ہوگا. یاد رہے گا یہ مسئلہ. اب ان 4 چیزوں کے اندر معصومیت ہے. انبیاء علیہ السلام عقائد میں معصوم ہیں, تبلیغ و احکام میں معصوم ہیں, فتویٰ و اجتہاد میں معصوم ہے کہ نبی کا کوئی فتویٰ غلط نہیں ہے. وہ اپنے فکر سے اور اپنے اجتہاد سے انتظار وحی کے بعد اگر کوئی جواب دیتا ہے اور اس مسئلے میں کبھی اگر کوئی ذرا سی بھی غلطی ہونے لگے تو فوراً رب کی طرف سے تنبیہ
آ جاتی ہے تاکہ نبی کے علوم پر عوام کا، امت کا اعتماد بحال رہے۔ ہاں، ذاتی افعال و عادات کے اندر یہ بات ہے کہ کبائر سے بالکل پاک، صغائر سے پاک، لیکن کبھی کبھی غیر افضل کام ہو جاتا ہے، جس کو میں نے گزشتہ 2 ہفتے پہلے مثال دے کے کہا تھا، حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے حق میں گناہ ہو جاتی ہیں، وہ درجے کی بلندی کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے۔ اور بھائی، معصومیت اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ لازم کر دی ہے، نبی کا اور معصومیت کا تعلق لازم اور ملزوم کے ساتھ ہے۔ نبی کے دامن کو گناہ چھو نہیں سکتا، تو نبی معصوم ہے۔ بولو، خبر میں بھی نبی معصوم، خبر میں معصوم ہے، امر میں، حکم میں، نبی خبر میں معصوم، جو خبر دے گا اس کے اندر خطا نہیں ہوگی، غلطی نہیں ہوگی۔ اور حکم میں، امر میں نبی کیا ہے؟ معصوم ہے۔ اور عمل میں بھی نبی کا عمل بھی، نبی کا فعل بھی، نبی کا حکم بھی، نبی کی خبر بھی۔ تو خبر میں نبی معصوم، امر میں نبی معصوم، عمل میں نبی معصوم، فعل میں نبی معصوم۔ اور عصمت کا تعلق انبیاء علیہم الصلوات والسلام کے ساتھ ہے کہ انبیاء علیہم السلام، اس لیے معصیت رسالت سے دور ہے، معصیت رسالت سے، معصیت گناہ رسالت سے دور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے معصیت، دیکھو ایک پیاری بات کہنے والا ہوں، توجہ کرو، ایک بہت پیاری بات آپ کو سناتا ہوں، کام کی بات ہے۔ معصیت رسالت سے دور ہے، رسالت کے قریب نہیں بھٹک سکتی معصیت۔ یوسف علیہ السلام زلیخا کے ساتھ مشہور قصہ ہے، سورہ یوسف میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے اندر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہم دور کرتے ہیں، پھیر دیتے ہیں اپنے مخلصین بندوں سے بے حیائی اور فحاشی کو، کبائر اور صغائر کو ہم اپنے بندوں سے دور کر دیتے ہیں۔ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، چھوٹے بڑے گناہوں کو ہم پھیر دیتے ہیں اپنے معصوم اور مخلص بندوں سے، جو ہمارے بندے مخلصین ہوں، بڑا گناہ اور چھوٹا گناہ ان کے قریب، نافرمانی ان کے قریب۔ میں نے کہا معصیت رسالت سے دور ہے، تو خدا کا قرآن حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام سے سوء اور فحشاء کو، بڑے اور چھوٹے گناہ کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ہم نے دور کر دیا۔ تو محترم، دور کرنا، ہٹانا اس کے حق میں ہوتا ہے جو آنا چاہ رہا ہو، دور کرنا اور ہٹانا، پھیر دینا اس کے حق میں ہوتا ہے جو۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن کی تعبیر سے کہ سوء اور فحشاء یوسف کی طرف آنا چاہ رہا تھا، یوسف علیہ السلام اس سے بھاگ رہے تھے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہم دور کر دیتے ہیں اپنے مخلص بندوں سے سوء اور فحشاء کو، بڑے اور چھوٹے گناہ کو، چھوٹی بڑی معصیت کو ہم اپنے مخلص بندوں سے دور کرتے ہیں۔ تو ہٹانا اور پھیرنا اور دور کرنا کس کے حق میں؟ جو آنا چاہ رہا ہو، تو قرآن کی تعبیر یہ کہہ رہی ہے کہ سوء اور فحشاء یوسف کی طرف آنا چاہ رہا تھا، یوسف علیہ السلام اس کی طرف جانا، یوسف علیہ السلام تو اس سے بھاگ رہے تھے، یوسف علیہ السلام اس سے بھاگ رہے تھے اور یوسف علیہ السلام اس سے بچنا چاہ رہے تھے۔ تو سوء اور فحشاء چلا تھا زلیخا کی طرف سے، اور پیغمبر خدا بھاگنا چاہ رہے تھے، بچنا چاہ رہے تھے، اور سوء اور فحشاء ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اللہ نے دھکے دے کر اس کو ہٹا دیا اور اپنے پیغمبر کی معصومیت کا خدا نے حفاظت فرمائی۔ معصیت رسالت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے اور سوء اور فحشاء ان کے پیچھے چلا آ رہا ہے، اور آخر کار دروازے پر جب پہنچے، آخری محل کے دروازے پر، تو گناہ کے ارادے والا ہاتھ یوسف کے دامن کو لگ گیا۔ دیکھو، کچھ کہنے لگا ہوں، غور کرنا میرے دوستو۔ یوسف دوڑ رہے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کی معصومیت کو ذکر کیا، نبی معصوم ہوتا ہے،
گناہ کے ارادے والا ہاتھ، گناہ کے ارادے والا ہاتھ زلیخا کا گناہ کے ارادے والا ہاتھ نبی کے دامن کو لگ گیا. رب کی غیرت کو جلال آیا کہ جو گناہ والا ہاتھ نبی کے دامن کو لگ گیا ہے تو اس دامن کو، کپڑے کو بھی نبی کے بدن پہ نہیں رہنے دیں. پھٹ گیا. وقدت قمیصہ من دبر وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. جب زلیخا نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کری تو پیغمبر خدا کا دامن ہاتھ میں آیا. خدا کی غیرت جلال میں آئی. اللہ کا غیرت کا ایک نظام جلال میں آیا. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے گناہ کے ارادے والا ہاتھ جو نبی کے بدن پہ نہیں، نبی کے دامن پر پڑا ہے، اللہ نے وہ دامن بھی نبی کے بدن سے جدا کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ گناہ تو بہت دور کی بات ہے، گناہ کے ارادے والا ہاتھ بھی اگر میرے نبی کے بدن پہ لگ جائے گا تو اس کپڑے کو بھی نبی سے جدا کر دیا. ہاں، کچھ کہنے لگا ہوں، آگے کہنا ہے کچھ، یہ تو سمجھ لی نا بات آپ نے. اب میں کہنا چاہتا ہوں، آگے آؤ میرے دوستوں، عقیدے کی بات سنانا چاہتا ہوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بیویاں، ہن لباس لکم، یہ تمہاری بیویاں جو ہیں، یہ تمہاری بیگمات جو ہیں، یہ تمہارا لباس اور تم اپنی بیگمات کا لباس. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو. خاوند اپنی بیوی کا لباس اور بیوی اپنے خاوند کا لباس. اللہ تعالیٰ نے وہ ہاتھ جو گناہ کے ارادے سے نبی کے کپڑے پر لگ گیا، خدا نے اس دامن کو پھاڑ کر نبی کے بدن سے جدا کر دیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں لباس بیوی خاوند کا لباس ہے، بیوی خاوند کا لباس ہے، بیوی خاوند کا لباس ہے اور خاوند بیوی کا لباس ہے. میں کہنا چاہوں گا کہ صدیقہ میرے نبی کا لباس ہے اور صدیقہ میرے نبی کا لباس ہے. میرے نبی کا لباس صدیقہ ہے اور میرے پیغمبر محمد عربی صدیقہ کا لباس ہے. خدا کی قسم، جب صدیقہ نبی کا لباس ہوا اور اللہ تعالیٰ گناہ کے ارادے سے لگنے والا ہاتھ جو نبی کے لباس سے لگے اللہ اس کو نبی سے جدا کر دیتا ہے، تو کون بدبخت ہے جو یہ کہے کہ صدیقہ گناہ گار ہے اور الیاذ باللہ زانیہ ہے. ایک فرقہ بدبخت ایسا ہے جو حضرت صدیقہ پر تہمت لگاتا ہے. اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ صدیقہ میرے نبی کا لباس ہے، تو خدا تو گناہ والے ہاتھ نبی کے لباس پر لگ جائیں تو اللہ اس نبی لباس کو پھاڑ کر نبی سے دور کر دے. تو اگر عائشہ گناہ گار ہوتی تو نبی کا لباس ہوتی؟ عائشہ اگر گناہ والی ہوتی، صدیقہ اگر گناہ والی ہوتی تو کیا نبی کا لباس ہوتی؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں، یہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو. تو نبی کا لباس کون ہے؟ بولو بولو. نبی کا لباس صدیقہ ہیں اور صدیقہ کا لباس پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو نبی کا لباس ہے وہ پاک ہے. نبی کا لباس پاک ہے. نبی کا لباس ناپاک نہیں ہو سکتا. نبی کا لباس پاک ہے، حتیٰ کہ اگر اس پاک لباس کے اوپر گناہ والا ہاتھ لگ جائے تو خدا اس دامن کو بھی نبی کے لباس سے جدا کر کے نبی کو پاک کر دیتا ہے. تو پوری صدیقہ جو نبی کا لباس ہے یہ نبی کے سینے سے لگی ہوئی ہے، نبی کے جسم سے لگی ہوئی ہے. لباس انسان کے جسم سے چمٹا ہوا ہوتا ہے. تو میں کیسے اس کو تسلیم کر لوں کہ حضرت صدیقہ گناہ گار ہیں اور حضرت صدیقہ سے الیاذ باللہ گناہ ہوا ہے؟ کوئی غیرتی مسلمان ایمان والا اس کو تسلیم کرے گا؟ یہ تو قرآن کے عقیدے کے خلاف ہے. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ معصیت رسالت سے دور ہے. معصیت رسالت سے، اگر معصیت اور گناہ کے ارادے والا ہاتھ بھی نبی کے لباس پہ لگ جائے تو اللہ اس لباس کو پھاڑ کر دور کر دیتا ہے. وہ دامن آیا تو قرآن کہتا ہے وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ. حضرت یوسف علیہ السلام پہنچ گئے، پیچھے سے بیوی نے پکڑ رکھا تھا زلیخا نے، دامن پھٹ گیا اور جناب پریشان حال سامنے سے سردار آ گئے مصر کے. عزیز مصر نے دیکھا
تو فوراً عورت نے اپنے مکر کو استعمال کرتے ہوئے اپنا سارا کا سارا کیا دھرا کس پہ ڈال دیا؟ یوسف علیہ السلام پہ. حالانکہ یوسف بھاگ رہے تھے، سو اور فحشا زلیخا کی طرف سے چل کے پیچھا کر رہا تھا. اس لیے کہ اگر یوسف علیہ السلام کا ارادہ سو اور فحشا کی طرف جانے کا ہوتا تو قرآن یہ نہ کہتا کذالک لنصرف عن السوء والفحشاء. قرآن پھر یوں کہتا کذالک لنصرفه عن السوء والفحشاء، کہ بے شک ہم نے یوسف کو فحشا سے بچا لیا، یوسف کو دور کر دیا. یہ نہیں کہا یوسف کو ہم نے فحشا سے دور کر دیا. اگر یوسف جا رہے ہوتے تو تعبیر یوں ہوتی کذالک لنصرفه عن السوء والفحشاء، ہم نے یوسف کو فحشا سے، گناہ سے بچا لیا. یعنی یوسف تو جانا چاہ رہے تھے، اللہ نے بچا لیا، مہربانی کر دی. خدا نے یہ نہیں کہا، خدا نے کہا کہ ہم نے سو اور فحشا کو یوسف کی طرف آنے نہیں دیا، اس لیے کہ یوسف تو جانا ہی نہیں چاہ رہے تھے، یہ پیچھا کر رہا تھا. تو پھیرا کس کو؟ یوسف کو یا گناہ کو؟ گناہ کو. آنا کیا چاہ رہا تھا؟ گناہ آنا چاہ رہا تھا، لہذا اس کو پھیرنے کی ضرورت تھی. یوسف نہیں آنا چاہیے، یوسف تو بھاگ رہے تھے، وہ آ رہا تھا پیچھے سے، اس لیے اس کو دھکے دیے گئے اور ہٹایا گیا، یہاں تک کہ نبی کی معصومیت کی حفاظت کی گئی. اذان دے لو بھائی. تو میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ طاہرہ مطہرہ حمیرہ عفیفہ رضی اللہ عنہ حضور کا کیا ہے؟ لباس ہے. اور لباس پر اگر گناہ کی نسبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ نبی کے بدن سے اس لباس کو دور کر دیتا ہے. تو پیارے پیغمبر نے اپنی حیات کے اندر اس واقعے کی جو سورہ نور میں ذکر کیا گیا حضرت عائشہ پہ تہمت کا، تو کیا پیارے پیغمبر نے اس واقعے کے بعد صدیقہ کو طلاق دے دی تھی؟ جی، یا نکاح میں رکھا؟ اور کیا پیغمبر علیہ السلام حضرت صدیقہ کی گود میں انتقال نہیں فرمایا؟ کیا پیغمبر خدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک قبر اطہر صدیقہ کے حجرے میں نہیں؟ تو متضاد باتیں ہیں کہ نہیں؟ نبی کا لباس ہے اور پھر ساتھ معصیت ہے، یہ ممکن نہیں. نبی کے لباس پر معصیت کا اطلاق نہیں ہو سکتا. اگر وہ معصیت کا اطلاق ہوگا تو وہ نبی کا لباس باقی یوسف علیہ السلام کے بدن سے اللہ نے جدا کر دیا. گناہ کے ارادے والا ہاتھ لگا اور اللہ نے اس قمیص کو پھاڑ دیا. وقدت قمیصہ من دبر والف یا سید علی الباب. یہ تو وہ تقریر تھی جو انبیاء علیہ السلام کی معصومیت پر علماء کرتے رہے ہیں. اب میں آپ کو قرآن پاک کی چند آیات بطور نمونے کے پیش کرتا ہوں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اس پر جا بجا دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی معصوم ہے. نمبر 1، آیت نمبر 1 سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کری، جس نے من یطع الرسول، جس نے اللہ کے رسول کی بات کو مانا، اللہ کے رسول کی اطاعت کری، فقد اطاع اللہ، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. رسول کی اطاعت کس کی اطاعت ہوئی؟ اللہ کی اطاعت ہوئی. اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا. تو کیا غیر معصوم کی اطاعت عین اطاعت خداوندی بن سکتی ہے؟ اگر رسول کو معصوم نہ مانے تو غیر معصوم شخص کی اطاعت عین اطاعت خداوندی ہو سکتی ہے؟ کیا ہم کسی ایسے انسان کی اطاعت کو جو گناہ گار ہے، گناہ کرنے والا ہے، کیا اس کی اطاعت کو عین اطاعت خداوندی کہہ سکتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں عینیت و اتحاد کب پیدا ہوگا؟ جب یہ ماننا پڑے گا کہ نبی رسول معصوم ہے. غیر معصوم کی اطاعت عین اطاعت خداوندی. تو اس آیت میں تو اللہ نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کری. تحقیق فقد، یہ تحقیق کے معنی میں کہ اس میں فرق نہ کرنا. رسول کی اطاعت عین اطاعت خداوندی ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی بال جتنا فرق نہیں. جس نے پیغمبر خدا کی اطاعت کری، مان لو کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، اس لیے کہ پیغمبر معصوم ہیں اور انبیاء علیہم الصلوات والسلام کی اطاعت ایسی ہی ہے جیسا کہ خدا کی اطاعت. سمجھ میں آ گئی آیت؟ دوسری آیت
اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. آیت نمبر 132 سورۃ النساء، سورت آل عمران ہے، سورت آل عمران آیت نمبر 132. واطیعوا الرسول واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کا حکم علی الاطلاق دیا ہے، مطلق حکم آیا. تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے مطلق حکم آیا، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، اور اس پر رحم کا وعدہ ہے. لعلکم ترحمون، جب تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تم پر کیا کریں گے؟ اللہ رحم کریں گے. تو اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کا حکم علی الاطلاق دیا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ غیر معصوم کی اطاعت کا حکم علی الاطلاق نہیں آ سکتا. غیر معصوم کی اطاعت کا حکم علی الاطلاق اسی لیے اللہ کے پیارے پیغمبر کو چھوڑ کر، نبیوں کو چھوڑ کر، خلفاء، امراء، امیر جماعت کی جب بھی اطاعت کا حکم دیا گیا تو وہاں پر یہ قید لگائی گئی، وہاں یہ قید لگائی گئی. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا السمع والطاعہ، السمع والطاعہ حق ما لم یؤمر بمعصیہ فاذا امر بمعصیہ فلا يسمع ولا طاعہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام فلا سمع ولا طاعہ او کما قال علیہ السلام. حضور نے فرمایا کہ امیر کی ہر حال میں سننا اور امیر کی ہر حال میں ماننا تم پر لازم ہے، جب تک کہ تمہارا امیر، تمہارا بادشاہ، تمہارا بڑا، تمہارا امام بڑا تمہارا جب تک تمہیں معصیت کا حکم نہ کرے اس وقت تک اس کی ماننا اور اس کی سننا اور اس کی اطاعت کرنا تم پر واجب اور ضروری ہے. فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، جب تمہارا امیر، تمہارا بادشاہ، تمہاری قوم کا بڑا، تمہارا سردار، تمہارا امام جب تمہارے کو خدا کی نافرمانی کا حکم کرے تو اب اس کی سننا بھی نہیں، اس کی ماننا بھی نہیں ہے. تو دیکھو غیر نبی کی اطاعت کا جہاں پر حکم آیا ہے وہاں پر ما لم یؤمر بمعصیت کی قید ہے کہ ان کی جب تک ماننا ہے جب تک وہ خدا کی نافرمانی کا آرڈر نہ کریں. جب وہ خدا کی نافرمانی کا آرڈر کرنے لگے تو اب ان کی اطاعت نہیں کرنا. تو پورے قرآن کے اندر نبیوں کی جب بھی اطاعت کا حکم ملا ہے وہاں ما لم یؤمر بمعصیت کی قید نہیں ہے، بلا قید علی الاطلاق اللہ نے کہا کہ اللہ کی مانو، نبیوں کی مانو. اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ نبی معصوم ہے، نبی کبھی بھی گناہ کا حکم نہیں کرتا، نبی کبھی بھی گناہ کا آرڈر نہیں کرتا. برخلاف انبیاء علیہ السلام کے اور لوگ خلفاء ہو گئے، امراء ہو گئے، امیر جماعت ہو گیا، امیر قوم ہو گیا، اس کے اندر احتمال ہے کہ وہ تمہارے کو گناہ کا حکم کر سکتا ہے. لہذا امیر کی اطاعت کے ساتھ یہ قید لگا دی کہ السمع والطاعہ حق ما لم یؤمر بمعصیہ، امیر کی بات کو سنو اور اس کو مانو اور یہ حق ہے تم پر لازم ہے. لیکن کب تک؟ جب تک کہ وہ تمہیں گناہ کا فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، لیکن جب وہ تمہیں گناہ کا حکم کرنے لگے پھر بات کو نہیں ماننا. محترم، ہم اپنے ملک کے سربراہ کی بات، اپنے ملک کے وزیر اعظم کی بات، اپنے ملک کے جنرل اور کرنلوں کی بات، اور اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کی اور اپنے گورنروں کی بات، اور اپنے ملک کے اور اپنے شہر کے ناظم صاحب کی بات ہم اس وقت تک مانتے چلے جائیں گے جب تک کہ یہ خدا کی نافرمانی کا حکم نہ کرے. اور جب ان بڑوں نے خدا کی نافرمانی کا حکم کرنا شروع کر دیا اور اللہ کی نافرمانی پر ہمیں ابھارا اور آرڈر کیا تو خدا کی قسم پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم اس کی بات کو مانیں گے چاہے ہمارے اوپر کورٹ مارشل ہو جائے. کیا ہو جائے؟ فوجی کب تک مانے گا جنرل صاحب کی بات؟ جب تک کہ جنرل صاحب اللہ کی نافرمانی کا حکم نہیں کر رہے. لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کا حکم کیا تو اب جوان، پاکستانی فوج کے جوان کے ذمے ہے کہ وہ سب تکلیفیں برداشت کر لے لیکن اپنے امیر اور اپنے بڑے کی اس بات میں اطاعت نہ کرے جس میں خدا کی نافرمانی لازم آتی ہے. بے شک کورٹ مارشل ہوتا ہے تو ہو جائے،
بے شک وردی اترتی ہے تو اتر جائے، بے شک بیل چھنتا ہے تو چھن جائے، بے شک ہمارے پھول چھنتے ہیں تو چھن جائے، ہمارا عہدہ ہم سے جاتا ہے تو جائے، ہم دنیا میں رسوا ہو جائیں، لیکن خدا کی نافرمانی کا آرڈر ہم اپنے بڑے کا کسی قیمت پر نہیں مانیں گے۔ اسی حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ کے مسائل میں پڑھ لیجئے گا، ایک خاتون نے حضرت سے سوال کیا کہ میں ایک شریف خاندان کی زادی ہوں، باشرع خاندان کی بچی ہوں، میرے ماں باپ نے پرورش کری، مجھے شریف پردے میں رکھا، رشتہ ایسی جگہ کر دیا کہ خادم کو پردہ پسند نہیں ہے، اور وہ مجھے حکم کرتا ہے موقع بموقع کہ اپنا پردہ اتارو، میرے دوستوں کے سامنے بے حجاب آیا کرو، محفلوں میں میرے ساتھ بے حجاب آیا کرو۔ کیسے لوگوں کو پتا چلے گا کہ میری بیوی حسین ہے؟ بیوی کے حسن و جمال کا کیسے پتا چلے گا جب تک کہ مارکیٹ میں سجا کے نہ لائے؟ تو جب آدمی اس بےغیرتی پہ آ جاتا ہے تو پھر آگے کی باتیں بھی کرتا ہے، پھر لوگوں سے کہے گا بیوی کو استعمال بھی کرو، کیسے پتا چلے گا اس کے ساتھ مزہ ہوتا ہے استعمال میں، آگے پیش کرے گا پھر۔ تو کہنے لگا کہ برقع اتار دو، اس لیے کہ میں اپنے دوستوں کی محفلوں میں تمہیں لے جاتا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ شانہ بشانہ خوب سج دھج کر چلو تاکہ میرے دوستوں کو پتہ چلے کہ میں نے کتنا بڑا ہاتھ مارا ہے۔ جی یہ بھی کوئی فخر کی چیز بتاتے ہیں؟ پہلے تلاش کرتے کرتے 40 سال گزار دیتے ہیں، پھر وہ حسین مل جاتی ہے تو 20 سال اس کی نمائش میں گزار دیتے ہیں، بڈھا ہو کے مر جاتا ہے کسی کام کی۔ تلاش کرتے کرتے کتنی عمر ہو گئی؟ تلاش کرتے کرتے 40 سال کا ہو گیا، 40 سال کے بعد مطلوبہ مال مارکیٹ سے مل گیا، اس کے بعد 20 سال اس نے نمائش پہ لگا دی، ختم ہو گیا، مر کے قبر میں چلا گیا، وہ کسی اور کے کام آ رہی۔ یہ تو حال ہے ذلت والی قوم کا۔ تو مولانا سے پوچھا اس خاتون نے کہ میرے خاوند پردہ اتروانا چاہتے ہیں، مولانا نے فرمایا کہ پردہ کرنا اللہ کا حکم ہے، غیر معصوم کی اطاعت کا حکم علی الاطلاق نہیں آ سکتا۔ تیسری بات، اگر انبیاء کو معصوم نہ مانا جائے بلکہ ان کو معصیت کے ساتھ آلودہ مانا جائے کہ نبیوں سے غلطی ہوتی ہے، نبی نے گناہ کیا ہے، اللہ کا حکم توڑا ہے، تو جو گناہگار ہوتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے، اور فاسق کی شہادت معتبر، تو پھر انبیاء علیہ الصلوات والسلام کی شہادت قیامت کے دن ان کی امم کے خلاف کیسے قبول ہوگی؟ قرآن تو کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی گناہگار، کوئی گناہ کرنے والا، معصیت کا ارتکاب کرنے والا آئے تو اس کی تم بات اور اس کی گواہی کو اپنے ہاں معتبر نہ جانو، اس کی تحقیق کرو۔ تو جب جناب اگر نبی کو ہم معصوم نہ مانیں اور معصیت کا ارتکاب کرنے والا مانیں تو قیامت کے دن نبی کی گواہی کیسے قبول ہوگی؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے انبیاء قیامت کے دن اپنی امتوں پر گواہ بن کر آئیں گے۔ دلیل نمبر 4، اگر انبیاء علیہم الصلوات والسلام کو معصوم نہ مانا جائے اور انبیاء علیہ السلام کو عاصی مانا جائے تو پھر تو نبی کا بھی مستحق لعنت اور عذاب ہونا ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، جو اللہ کا نافرمان ہوگا، رسول کا نافرمان ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اگر نبی کو ہم عاصی مانے، معصوم نہ مانے، تو جو معصوم نہیں عاصی ہے اس کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے کہ جو خدا کا عاصی نافرمان ہے وہ جہنمی ہے، تو کیا العیاذ باللہ نبی جہنم میں جائیں گے؟ اور قرآن نے کہا لا لعنت اللہ علی الظالمین، جو آدمی اللہ کا حکم توڑے وہ ظالم ہے اور ظالم پر خدا کی لعنت ہے۔ تو اگر ہم انبیاء کو معصوم نہ مانیں بلکہ ان کو عاصی گناہگار مانیں تو نبیوں پر لعنت کرنا جائز ہوا؟ پھر تو العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ من ذالک۔ تو کیا کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ دلیل نمبر 5، انبیاء علیہ السلام لوگوں کو دنیا میں آ کے اللہ کی اطاعت کا حکم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر برانگیختہ کرتے ہیں اور ابھارتے ہیں۔ تو اگر انبیاء علیہ السلام جو لوگوں کو اللہ کی اطاعت پر کھڑا کرنے کے لیے آئے، اگر وہ خود ہی گناہگار ہونے لگے اور گناہ کرنے لگے تو پھر اس آیت پاک کا جو ہے مصداق بن جائیں گے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم کیوں لوگوں کو وہ بات کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو اور اپنے نفسوں کو اور اپنے جی کو بھلا دیتے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون، تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو اور تم عقل نہیں کرتے۔ تو اگر انبیاء علیہ السلام گناہ کرنے والے اور انبیاء کو معصوم نہ مانا جائے بلکہ عاصی مانا جائے تو انبیاء ان آیات کا مصداق بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟
کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جو واعظ بلا عمل ہے، عالم بے عمل ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ باتیں کیوں کہتے ہو جس پر تمہارا خود عمل نہیں ہے؟ حالانکہ یہ بات ہم ادنا سے ادنا واعظ اور عالم کے بارے میں بھی مناسب نہیں کہنا کہ کسی عالم دین کو ہم کہیں بے عمل ہے، بد عمل ہے، تو جب ہم عام ادنا سے ادنا واعظ اور عالم کے بارے میں یہ زبان استعمال نہیں کر سکتے تو کیا نبیوں کی شان میں کر سکتے ہیں؟ پیارے پیغمبر کی شان میں یہ زبان استعمال ہو سکتی ہے؟ کلا، خدا کی قسم نبیوں کی شان میں یہ زبان استعمال کرنا درست نہیں۔ اگر انبیاء علی، چھٹی دلیل، اگر انبیاء علیہم الصلوات والسلام سے معاصی کا صدور جائز رکھا جائے تو انبیاء کو معاصی پر زجر کرنا، تنبیہ کرنا، جیسا کہ نافرمانوں پر اللہ کی طرف سے تنبیہ اور زجر کا حکم آیا تو نبیوں کو بھی زجر کرنا جائز ہونا چاہیے، ایذا پہنچانا جائز ہونا چاہیے۔ حالانکہ اللہ کے قرآن نے کہا والذین یؤذون رسول اللہ، جس نے اللہ کے نبی کو ایذا پہنچائی لہم عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حالانکہ معاصی کا ارتکاب کرنے والے کو زجر کرنا، تنبیہ کرنا اور اس کو ایذا پہنچانا جائز ہے، تو کیا نبیوں کو ایذا پہنچانا جائز ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلا انبیاء معصوم ہیں، انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا، انبیاء علیہ السلام گناہگار نہیں ہیں۔ اگر نبیوں کو فرض کریں آپ نبیوں کو گناہگار تسلیم کر لیں تو نبی کا عام امتی سے زیادہ عذاب والا ہونا، دگنے عذاب والا ہونا لازم آئے گا کہ اللہ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جو عام عورتوں سے درجے میں بڑی ہوئی تھی یہ کہہ کر خطاب کیا کہ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے نبی کی بیویوں اگر تم نے کوئی نافرمانی کری، کوئی بے حیائی کری تو خدا اس بے حیائی پر جتنا عام عورتوں کو عذاب دیتا ہے تم نبی کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ اس نافرمانی پر دگنا عذاب دے گا کہ تمہارا درجہ ان عام عورتوں سے بڑا ہوا ہے، تو جو درجے میں بڑا ہوتا ہے اس کا گناہ بڑا ہو جاتا ہے، لہذا اس کو عذاب دگنا ہوگا۔ تو اگر ہم نبی کے متعلق یہ گمان کریں کہ نبی سے گناہ ہوتا ہے، نبی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، تو الیاذ باللہ نبی کا تو امتی سے زیادہ دگنا عذاب والا ہونا لازم آ رہا ہے ان آیات کی روشنی میں، اور یہ کسی بھی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، کسی بھی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ دلیل نمبر 8، نبیوں کی بعثت کا مقصد لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے۔ نبی کی بعثت کا مقصد لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ تو جب نبی خود ہی پاک نہیں ہے تو لوگوں کا کیا تزکیہ کرے گا؟ نبی تو خود گناہگار ہے، تو پھر وہ پاک کر سکتا ہے کسی کو؟ تو یہ ماننا پڑے گا کہ جس کو تزکیے کا کام دیا ہے وہ معصوم ہے۔ وہ کیا ہے؟ معصوم ہے، اس سے گناہ نہیں ہوا، وہ عاصی نہیں ہے، وہ گناہوں سے پاک ہے، اس لیے کہ نبیوں کی بعثت کا مقصد انسانیت کا تزکیہ ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، نبیوں کا کام لوگوں کا تزکیہ کرنا، پاک کرنا ہے۔ تو جو خود پاک نہ ہو وہ پاک کر سکتا ہے؟ ناپاک پانی سے وضو کریں وضو ہو جائے گا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ وہ پانی خود پاک، جب وہ پاک خود نہیں ہے تو ہمیں کیا پاک کرے گا؟ اور آپ باب الاسلام کے وضو خانے پہ جا کر وضو کریں، پاک ہو جائیں گے؟ وضو ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا؟ کہ باب الاسلام کی ٹوٹیوں سے جو پانی آ رہا ہے نلوں سے وہ کیا ہے؟ خود۔ تو پاک نے ناپاک کو پاک کر دیا، تو نبی پاک ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، نبیوں کو اللہ تعالیٰ تزکیہ کے لیے بھیجتا ہے، لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہیں۔ محترم، دلیل نمبر 9، عاصی جو ہے وہ فاسق ہے، گناہگار کیا ہے؟ فاسق اور ظالم ہے۔ جو خدا کا نافرمان ہے وہ کیا ہے؟ ظالم۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا لا ینال عہد الظالمین، میرا منصب، یہ میرا منصب رسالت والا جو عہدہ اور منصب ہے یہ ظالمین کو پہنچنے والا، لا ینال عہد الظالمین، میرا منصب جو رسالت کا منصب ہے میں یہ ظالموں میں نہیں دیا کرتا۔ میں نے کسی بھی نبی کو یہ منصب دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ وہ ظالم نہیں ہے۔ تو خدا کا قرآن یہ کہتا ہے کہ نبوت کا مقام ظالمین کو نہیں ملے گا۔ تو اگر انبیاء علیہم الصلوات والسلام کو ہم عاصی مانیں تو ان کو فاسق اور ظالم ماننا لازم آئے گا، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ منصب نبوت ظالمین کو پہنچنے والا
تو لہذا اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء معصوم ہیں، نبی سے غلطی نہیں ہوتی۔ دلیل نمبر 10، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تیرے مخلص بندے میری سازشوں سے بچ جائیں گے۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اے اللہ تیرے سارے بندوں پہ میرا زور چلے گا، لیکن تیرے مخلص بندے ہیں نا، میرا داؤ پیچ تیرے مخلص بندوں پر چلنے والا نہیں ہے۔ تو آپ بتاؤ ایمانداری سے، ساری انسانیت میں نبی سے بڑا کوئی مخلص اخلاص والا ہو سکتا ہے؟ تو قرآن نے یہ دعویٰ کیا کہ شیطان یہ کہتا ہے سب پر داؤ پیچ چلے گا، مخلصین پہ نہیں چلے گا، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ نبی سے بڑھ کر خدا کا کوئی مخلص بندہ، خدا کا کوئی مخلص بندہ نبی سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ لہذا پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں۔ انبیاء علیہ السلام۔ دلیل نمبر 11، نبی امت کے لیے نمونہ ہے۔ نبی امت کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، نبی کو نمونہ بنا کر بھیجا گیا، اور قرآن نے کہا کہ نبی امت کے لیے نمونہ ہے، اور اطاعت ربانی کا نمونہ وہی بن سکتا ہے جو بالکلیتاً معصیت سے پاک ہو۔ اطاعت ربانی، اللہ کی اطاعت، رب کی اطاعت کا نمونہ وہ بن سکتا ہے جو معصیت سے پاک ہو۔ نبی کو خدا سیمپل اور نبی کو اللہ تعالیٰ ایک نمونہ بنا کر بھیج رہا ہے قوم کے لیے کہ دیکھو اس جیسا بننا، اگر تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس جیسا بن کر آنا پڑے گا، جو اس جیسا بن کر آئے گا اللہ پاک کے ہاں وہ خوش اور پسندیدہ ہو جائے گا، اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو انبیاء علیہم الصلوات والسلام نمونہ ہوا کرتے ہیں، اور جو معصیت کا ارتکاب کرے وہ نمونہ بننے کے قابل۔ تو ان تمام کے تمام دلائل سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ انبیاء معصوم ہیں۔ کیا ہو گئی؟ یہ میں نے آپ کو چند دلائل بتا دیے ہیں، چند باتیں آپ کو سمجھا دی ہیں۔ ایسے تو قرآن پاک میں 20 آیات ہیں جن آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوات والسلام معصوم ہیں۔ آج کی اس تقریر کو آپ کیسٹیں لے لیجئے گا، اور اس کیسٹ سے بار بار سننے کے بعد اس پورے مذاکرے کو، پورے درس کو آپ محفوظ کریں گے، تب معصومیت کا پورا مفہوم آپ کے ذہن میں انشاءاللہ تیار ہوگا، بیٹھ جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ کہیں بھی کوئی بدبخت، کوئی بے ایمان اگر نبیوں کی شان میں گستاخی کرے گا اور نبیوں کے بارے کے اندر کوئی بکواس کر رہا ہوگا تو ہم نبیوں کی وکالت کا کام انشاءاللہ کریں گے۔ ہم پیغمبروں کے وکیل ہیں، ہم ان کے طرف سے وکالت کرنے والے ہیں، ہم صحابہ کے وکیل ہیں، ہم پیغمبروں کے وکیل ہیں۔ اگر کوئی بدبخت صحابہ کا گستاخ یا نبیوں کا گستاخ صحابہ کے بارے میں یا نبیوں کے بارے میں زبان نکالے گا تو ہم انبیاء علیہم الصلوات والسلام کے بھی وکیل ہوں گے اور صحابہ کے بھی انشاءاللہ وکیل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو گناہوں سے بالکل یقین پاک فرمایا، کوئی نبی بھی گناہ سے آلودہ نہیں ہے۔ تو عقائد میں بھی معصوم، بتائیے تبلیغ و احکام میں بھی نبی، فتویٰ و اجتہاد میں بھی، افعال و عادات میں بھی۔ تو نبی کو چاروں طرف سے معصومیت نے گھیر رکھا ہے اور معصیت رسالت سے دور ہے۔ جو معصیت والا ہاتھ بھی لگے گا تو خدا نبی کے کپڑے کو بھی اس سے جدا کر دے گا، وہ کپڑا بھی ہٹ جائے گا۔ اللہ نے نبی کو سراپائے معصوم بنایا، اس وجہ سے اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ جاؤ میرے بندو اور میرے درمیان واسطہ بن کر میرے پیغام پھیلاؤ۔ ایسی پیاری شخصیات ہمارے درمیان آئیں۔ اب اس پر آ کر اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت اور آپ کی عصمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور آپ کی زندگی کو بیان کروں تو خدا کی قسم دسیوں درس چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال ان باتوں کے ذریعے سے معصومیت واضح ہو گئی، کس کس کو سمجھ میں آ گئی؟ خدا خیر کرے کہ بات سچ ہو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ باقی ہے، عشاء کے بعد ہو یا آئندہ ہو؟ آئندہ ہوگا انشاءاللہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب اليك ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين برحمتك يا رب۔